اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 6 روشنی کا چراغ۔ جب محلہ بدلنے لگا، کئی ہفتے گزر گئے، فیضان اور اس کے دوست اب مسجد کے مستقل نمازی بن گئے۔ صبح کی اذان پر جب وہ مسجد پہنچتے تو لوگ حیرت سے دیکھتے کہ یہ وہی نوجوان جو راتوں کو محفلوں میں نظر آتا تھا، اب تہجد میں مسجد میں بیٹھا نظر آتا ہے۔ مسجد میں پہلا لمحہ روشنی۔ ایک جمعے کے دن امام صاحب نے خطبہ دیا: میرے نوجوانوں، اگر تم چاہو تو اس محلے کی فضا بدل سکتے ہو، تمہارے سجدے محلے کی روشنی بن سکتے ہیں، یہ مسجد تمہاری ہے، اس کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ یہ بات فیضان کے دل میں اتر گئی۔ نماز کے بعد وہ امام صاحب کے پاس گیا اور کہا: مولانا، میں چاہتا ہوں اس محلے میں نوجوانوں کے لیے کچھ کیا جائے، ان کی زندگی بدلنی چاہیے۔ امام صاحب مسکرائے: بیٹے، تم ہی وہ روشنی ہو جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، آج سے تم اس محلے کے چراغ ہو۔ پہلا قدم۔ محلے کے بچے۔ فیضان اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ اگلے دن شام کے وقت مسجد کے صحن میں چٹائیاں بچھائی دی گئی۔ پہلا دن تھا، صرف 3 بچے آئے۔ فیضان نے مایوس ہو کر کہا: یہ 3 بچے کافی ہیں۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا: بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دل سے آغاز کیا تھا، یہ 3 دل اگر بدل گئے تو پورا محلہ بدل سکتا ہے۔ فیضان نے پوری محبت اور عاجزی سے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ جب کلاس ختم ہوئی تو اس نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا، اور اس لمحے اسے یوں لگا جیسے اس کے گناہ مٹ رہے ہیں اور اس کے دل میں ایک نئی روشنی اتر رہی تھی۔ پرانے گناہوں کا سایہ۔ اسی دوران ایک پرانا دوست دوبارہ آیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا: فیضان بھائی، اب تو مولوی بن گئے ہو، یہ سب کب تک چلے گا؟ 2 دن بعد پھر پرانی زندگی یاد آئے گی۔ فیضان نے مسکرا کر جواب دیا: ہاں بھائی، میں بدل گیا ہوں، لیکن دعا کرنا کہ یہ بدلاؤ آخری سانس تک قائم رہے، اب پرانی زندگی نہیں چاہیے۔ دوست نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا: کاش میں بھی بدل سکتا۔ یہ سن کر فیضان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا: بدلنے کے لیے ایک ہی لمحہ کافی ہے، بس دل میں نیت باندھ اور اللہ کے سامنے گر جا۔ اس رات وہ دوست بھی فیضان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے آیا۔ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس نے روتے روتے پہلی بار توبہ کی، وہ لمحہ جب پورا محلہ جاگ اٹھا۔ کچھ دن بعد مسجد میں محفل نعت رکھی گئی، محلے کے بزرگ، جوان، بچے سب شریک۔ امام صاحب نے فیضان کو دعا کروانے کے لیے آگے بلایا۔ فیضان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دعا شروع کی: یا اللہ، اس محلے کے ہر گھر کو نماز کی خوشبو دے دے، ہر دل کو قرآن کی محبت دے دے، ہمیں موت اس حال میں دے کہ ہم تیرے سامنے سجدے میں ہوں۔ پوری مسجد سسکیاں بلند ہو گئیں۔ وہ رات محلے کے لیے تبدیلی کی رات بن گئی۔ سبق نمبر 1: مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بلکہ دلوں کو بدلنے کا مرکز ہے۔ نمبر 2: ایک انسان کی ہدایت سے پورے محلے کی فضا بدل سکتی ہے۔ نمبر 3: طنز اور محفلات کا سامنا کرنا تبدیلی کا لازمی حصہ ہے، صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 4: جب کوئی شخص دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کے اپنے گناہ مٹنے لگتے ہیں۔ نمبر 5: دعا وہ کنجی ہے جو دلوں کے قفل کھول دیتی ہے۔